حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب نے فرمایا کہ 8 سال ہماری بکریوں کو چڑھاؤ، 10 سال کرو تو تمہاری مہربانی ہوگی، میں جو ہے نا آپ کو لڑکی دے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے قبول کر لیا۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے 8 سال بکری چرانا حضرت موسیٰ نے گوارا کر لیا، تاکہ میری خواہشات جائز طریقے پر جو ہے نا پوری ہوں، نہ جائز طریقے پر۔ 8 سال بکری چرانے کے لیے جائز راستہ اختیار کیا ہے، نہ جائز راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہاں، جائز راستہ اختیار کرنے کے لیے مشقت برداشت کر لی، بکری چرانا برداشت کر لی، اور پھر وہ پوری ہوئی۔ ہاں، جب پورے ہو گئے تو پھر انہوں نے واپس مصر کی طرف جو ہے نا اجازت چاہیے، حضرت شعیب نے اجازت دے دی۔ پھر جب راستے میں آئے تو راستہ بھول گئے، اور بیوی امید سے تھی، اندھیرا ہو گیا تو پہاڑی پر جو ہے نا کیا دیکھا؟ آگ دیکھی۔ تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ جب آپ دیکھی تو گھر والوں کو کہا ٹھہرو، میں یا تو کوئی انگارہ لے آؤں گا، یہاں پھر اس کو جو ہے نا ہم گرمی حاصل کریں گے، سردی دور ہوگی، یا جو ہے نا کوئی وہاں راہبر ہوگا تو اس سے جو ہے نا میں راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ وہاں جب گئے تو وہ جو ہے نا سب درخت پر شعلے آگ کے نکل رہے تھے، اور جب یہ جو ہے نا یہ کچھ تنکے جو ہے نا آگے لے کر جاتا، خشک تنکے جمع کیے ہوتے، آگ دور ہو جاتی، پھر جب پیچھے ہوتا تو آگ قریب آ جاتی۔ پھر اس انتظار میں تھے کہ کوئی انگارہ، کوئی شعلہ نیچے گرے گا تو میں اٹھاؤں گا، لیکن وہ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں کی تسبیح پڑھنا معلوم ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آگ نہیں ہے، میرے نور کی تجلی ہے۔ نور کی، فرمایا جوتے اتار دو اور یہاں آ جاؤ۔ کیا کرو؟ یہاں پر 2-3 باتیں۔ ایک تو ہے جوتا امام حضرت موسیٰ کا، یہ کیوں اتارنے کا حکم دیا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گدھے کے گوشت کا جو چمڑے کا جو ہے نا وہ جوتا بنایا گیا تھا، لیکن اس کو پکایا نہیں گیا تھا، اس چمڑے کو دباغت نہیں دی گئی تھی، پکایا نہیں گیا تھا۔ پکانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہانڈی میں ڈالیں، کوئی حرام جانور ہو یا حلال جانور ہو، اب اس کو پکانے کا کیا طریقہ؟ آج کل تو مثالیں ملتے ہیں، اس وقت جو ہے نا نمک ملتے تھے، دھوپ پہ رکھ دیتے تھے، یا کیکر کی چھل جو ہے نا وہ اتار کر اس پر مارتے تھے۔ یہ دباغت کا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ اگر کتے کی کھال بھی ہو، شیر کی بھی ہو، بھیڑیا کی بھی ہو، اور گدھے کی بھی ہو، اگر آپ اس کو جو ہے نا اس طرح مثالہ مل دیں تو پھر وہ ہو جائے گا پاک۔ اس کا مسلح بھی بنا سکتے ہیں، مسئلے کی بات آج کر رہا ہوں، جیکٹ بھی بنا سکتے ہیں، ٹوپی بھی بنا سکتے ہیں، ڈول بھی بنا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، وہ دباغت سے پاک ہو جائے گا۔ بکری حرام ہو گئی، اس کا چمڑا اتار لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا اور پوچھا کہ اس کی کھال تو اتارو، نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر گئی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کی کھال اتارو اور دباغت دو، وہ پاک ہو جائے گی۔ اگر کوئی جانور مر بھی جائے حلال جانور تو اس کی کھال اتار کر دباغت دیں گے تو پھر وہ پاک ہو جائے گی، اس کا بیچنا جائز ہے۔ 2 چمڑے پاک نہیں ہوتے، ایک خنزیر کا نجس ہونے کی وجہ سے، ایک انسان کا شرافت کی وجہ سے، یہ 2 چمڑے پاک نہیں ہوں گے، ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی ہر چمڑے کو آپ دباغت دیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، او موسیٰ آپ جوتے اتار کر آئیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ گدھے کے غیر مذبوح، بغیر پکے چمڑے کے وہ جوتے بنائے گئے تھے، چمڑا اتارا اور جوتے بنا دیے، دباغت نہیں تھی، ناپاک تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا جوتے اتار دو۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے اگرچہ جوتے پاک تھے لیکن مقدس جگہ پر جو ہے نا جوتے پہننا اور اسے جوتے پہن کر آنا ادب کے خلاف ہے۔